میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، خداوند فرماتا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائی اور بہنوں، خدا کے پیار میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ مل کر خداوند کو مبارک کہتا ہوں، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہم کو پیار کرتا ہے، اس زندگی کے سفر میں ہر دریا کو پار کراتا ہے۔ اسی کے نام سے میں آپ کی خدمت شروع کرتا ہوں۔ کتنا پیارا وعدہ خدا کے کلام میں سے ابھی ہم نے دیکھا کہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشتا ہوں۔ ایسی آشا تمہارے اندر، ایسی امید پیدا کر دوں گا کہ اس کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، کیا وہ پورے ہو جاتے ہیں؟ وہ ایسی امید ہم کو دے گا جس سے شرمندگی پیدا نہیں ہوتی۔ کلامی زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی، پیاری بہن، خدا کا پیار آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں اپنی کمزوری کی حالت میں اس کے زور کا ذکر کرتا ہوں۔ میں کمزور ہوں، وہ زوراور ہے۔ میری بات سے کسی کی کوئی بات نہیں بن سکتی۔ اس کے کلام میں قدرت ہے، اس کے شبد میں شکتی ہے۔ آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ عقل کے طور پر ہم بہت ساری باتیں خدا کے بارے میں مان لیتے ہیں اور مانتے۔ کیسا مبارک وہ شخص ہے جسے اس کی محبت کا اور اس کی قدرت کا، اس کے پیار کا اور اس کی شکتی کا تجربہ ہو گیا ہے، اور وہ اندر سے جانتا ہے، اندر محسوس کر سکتا ہے، اور یہ کہہ سکتا ہے میں تو ڈھونڈ رہا تھا اور پا نہ سکا، اس نے مجھے ڈھونڈ لیا اور اب میں اس کا ہو گیا۔ یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے اس میں۔ کچھ ہے جو ڈھونڈ رہے ہیں نہ جانے کب سے، اور کچھ ایسے ہیں جو یہ گواہی دے رہے ہیں میں نے بہت ڈھونڈا، میں نے بہت دروازے کھٹکھٹائے، میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، ایک دن اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ پاس آ گیا ہے، اور دیکھو اس نے میرے لیے کیا کچھ کر دیا۔ ان کی گواہی سننے والی ہے۔ جب اس کے ساتھ آتما کا میل ہو جائے، جب سنگم ہو جائے، تو پھر ایک آشواسن آتا ہے، ایک یقین آتا ہے۔ وہ ایسی امید نہیں ہوتی جس کا انت اچھا نہ ہو۔ امیدیں تو بہت ہوتی ہیں،
وہ ایسی امید نہیں جو نا امیدی کو جنم دیتی ہے، وہ کوئی ایسا خواب نہیں جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ بہت خواب دیکھے ہیں لوگوں نے، اور آج وہ ان خوابوں کو اپنی چاروں طرف بکھری ہوئی راکھوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ میرے اس خواب کی چتا ہے، یہ میرے اس خواب کی چتا ہے، وہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ رہی میری آشا، دھواں نکل رہا ہے اس میں سے، وہ ہے میرا خواب جو خاک میں مل گیا۔ بہت لوگ ہیں، ہائے ہائے بہت لوگ ہیں، ہائے ہائے بہت ہیں میرے ایسے بھائی بہنیں بیٹیاں رو رہے ہیں۔ خداوند کہتا میں تمہیں ایسی امید بخشوں گا جس کا انجام نیک ہو۔ جو امید وہ پیدا کرتا ہمارے اندر، وہ ایسی امید نہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، شاید خدا ایسا کر دے، نہیں، وہ تو اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو کچھ اس نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اس قسم کی پیاس ہے آتما کو، اور جب تک یہ نہ ملے انسان پریشان رہتا ہے۔ یہ آشواسن، یہ یقین، یہ پورا اعتقاد، یہ پورا بھروسہ، اس سے ایک قسم کا سکون ہوتا ہے اندر، ایک قسم کی شانتی رہتی ہے کہ مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جو کچھ میں کر رہا تھا اس سے کچھ نہ بنا، لیکن جو اس نے کر دیا تو دیکھو کیا کچھ بن گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذکر سناتا ہوں میں آپ کو، وہ لوگ جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو سنا، اس کی بات دل میں اتر آئی، اندر روشنی آئی، انہوں نے پہچان لیا کہ ہمارے پلے اندر ہے کچھ نہیں، پھر اس نے ان پر اپنا پیار ظاہر کیا اور دیکھو کیا کچھ ان کو بخش دیا۔ ایک چیز جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کو نصیب ہوئی وہ ہے یقین، پورا بھروسہ، پوری تسلی۔ کس چیز کے بارے میں؟ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں، جن کے وشے میں ہم کو اگر تسکین اور تسلی نہ ہو، یقین نہ ہو، تو انسان کی روح پریشان رہے گی، پریشان رہے گی۔ خدا نہیں چاہتا، خدا کوئی اس بات کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ جی ہم تڑپتے رہیں، پریشان رہیں، ڈھونڈتے رہیں، بھٹکتے پھریں؟ خدا اس بات سے خوش ہوتا؟ باپ کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ اس کا بچہ گھر سے نکل جائے، ادھر ادھر دھکے کھاتا پھرے، محتاج ہو دوسروں کا، لوگ اسے حقیر جانے۔ باپ کہے میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، ایک ہی میرا لڑکا ہے، کہاں چلا گیا، کیا ہو گیا اسے؟ اور کوئی بتائے وہ تو بھیک مانگتا پھر رہا ہے اس شہر میں، باپ ٹکے گا؟ بیٹھا رہے گا باپ؟ نیک باپ کی بات کر رہا ہوں میں۔ توبہ توبہ، ایسے ماں باپ بھی ہو گئے ہیں جنہیں اپنے بچوں کے بجائے اپنی عیش و عشرت سب سے پیاری ہے، ان کی اولاد دکھ اٹھا رہی ہے، لیکن خدا ان کو آواز دیتا، کہتا میرے بیٹے آ، میں تیری اولاد کو بھی مبارک کروں گا، میں تیرا گھر پھر سے بسا دوں گا۔ ایک نئی امید جس سے شرمندگی نہیں ہوتی، ایسا لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا جو ان کی طرف دیکھ رہا ہے، پہلی دفعہ اس کی طرف دیکھا، خداوند یسوع کی طرف جو خدا کا پیارا، اور پھر پتہ لگا تو میری طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا تجھے معلوم نہیں کب سے تجھے دیکھ رہا ہوں، میں کب سے میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کب سے میں اس انتظار میں تھا کہ تو میری طرف دیکھے تو تجھے پتہ لگے میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، میں تیرے دکھ دیکھ نہیں سکتا، دیکھ میں تجھے کیا دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو وہ دیتا ہے وہ ہے گناہوں کی معافی کا یقین۔ اس سے عجیب قسم کی خوشی پیدا ہوتی ہے، یہ بخشش ہے، بخشش ہے اس کی، کہ اس کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ اس نے میرے گناہ اٹھا لیے۔ وہ یہی کرتا ہے، اس کے لیے لکھا وہ اسی لیے آیا تھا تاکہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، بوجھ اٹھا لے گا۔ اور خداوند پر ایمان لانے والوں کی یہ گواہی ہے کہ جب وہ گناہ کو اٹھا لیتا ہے تب یقین ہو جاتا ہے کہ میں بچ گیا، میں بچ گئی، میں معاف ہو گیا۔ دیکھو میں خدا کے کلام میں سے آپ کو سناتا ہوں، یہ شہادت ہے، گواہی ہے اس بات کی۔
ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی عیش خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، بندے ہوئے تھے ان چیزوں میں، بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے، آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ کیا برا حال تھا ہے، کتنی بری زندگی۔ خدا سے دور ہو کر یہی حال ہوتا ہے انسان کا۔ لیکن دیکھو جب خدا کے نزدیک آتے ہیں، وہ جو نزدیک آیا ہے خداوند یسوع، خدا کا پیار، خدا کی دیا، خدا کا شبد کلام، جب وہ آیا ہے، لکھا جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی، اس کا پیار ظاہر ہوا، تو اس نے ہم کو نجات دی۔ یہ نہیں کہا کہ ایسا کرو ویسا کرو، یہ لاؤ وہاں جاؤ، ایسا نہیں کہا اس نے، کبھی نہیں خدا یسوع مسیح نے کسی گناہگار کو کہا۔ اس نے کہا میرے پاس آؤ، میں ہوں وہ جس کے لیے تمہاری آتما تڑپ رہی ہے، پیاسی ہے، میں ہوں وہ، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ اس نے نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ کوئی قیمت نہیں مانگی اس نے، ہم نے کوئی قیمت دے کے نجات نہیں لی اس سے کہ یہ میری راست بازی کے کام ہے سو تو مجھے مکتی دے، ایسا نہیں۔ وہ کہتا اس نے تو رحم کر کے دی ہے، تو جسے رحم کر کے مفت میں ملی ہے تو اس کی خوشی کا اندازہ لگائیے۔ جسے یہ پتا تھا کہ میرے پاس اس کے پاس لانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، میں تو خالی ہاتھ ہوں خالی ہاتھ، یہ دامن بھرا ہے اشکوں سے۔ اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں، ہاتھ خالی ہیں، دامن آنسوؤں سے تر ہے، کنگال ہوں۔ انہیں وہ مفت میں دے دیتا، کہتا لے میرے بیٹے تیرے لیے میں آیا ہوں۔ خدا کا شکر ہو خدا کی اس محبت کے لیے جو گناہگاروں کے لیے ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کہاں جاتا؟ یہ کمائی نہیں ہے، اس کی مہربانی، اس کی داد ہے، اس کی دیا ہے۔ تو جن کو خداوند اپنے پاس بلاتا ہے اور وہ آ جائیں تو ان کو سب سے پہلے یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، اسی لیے لکھا ہے پس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ ایک اور جگہ سے آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، افسیوں کے نام کا خط، اس میں یہ لکھا ہے تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ یہ کوئی نیکی کی وجہ سے اتنی نیکی کی تھی، اتنی تپسیا کی، اتنی محنت کی، اتنی عبادت کی، اتنے روزے رکھے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے، کہہ رہا نیک اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اس نے مفت دیا ہے، اس لیے کہ اعمال نہیں تھے، کام نہیں تھے، اس لیے اس نے کرم کیا ہے۔ میرے کرم تو ککرم تھے، میری کرتوتیں تو کالی تھیں، یہ تو اس کا چمکتا ہوا کرم ہے جس کی روشنی میں نے پہچان لیا کہ ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں، اور پھر اس نے دیا کر کے مجھے دے دیا تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ جسے نجات مفت میں ملی ہے، اس کی مہربانی سے ملی ہے، فخر نہیں کر سکتا، وہ شکر کرتا ہے، نمرتا کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ شکر کرتا ہے، مجھ پر یہ مہربانی، کہاں گئے میرے گناہ، میں تو اس لائق نہیں تھی، میں تو اس لائق نہیں تھا، تو نے مجھے بچا لیا، تو نے مجھے بچا لیا۔ کیسا پیار ہے تیرا، انوکھا انوکھا پیار ہے یہ خدا کا پیار۔ خدا چاہتا ہے آپ کو اس کا تجربہ ہو جائے، سب کے لیے یہ، اور اگر آپ کے پاس گواہی ہے یہ تو چپ کیوں ہو؟ کسی کو بتاتے کیوں نہیں؟ زبان بند کیسے ہے؟ اس نے بندھن کھول دیے ہیں،
زبان بھی کھل جانی چاہیے. یہی ایک کام ہے جو خدا نے میرے سپرد کیا, مجھ گناہگار کے سپرد کیا. جا بتا لوگوں کو جو تیرے ساتھ سلوک اس نے کیا دوسروں کو سنا. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا, جن سے سب سے بڑا میں ہوں. اس نے مجھ پر رحم کیا ہے. اور میں آپ کی منت کر کے کہتا ہوں میرے پیارے بھائی, میری پیاری بہن, اگر آپ کو ضرورت ہے, اگر آپ کما سکتے ہو تو کما لو, لیکن اگر آپ نے پہچان لیا آپ کی کمائی کافی نہیں ہے تو وہ مفت میں دے رہا ہے. اس بات کا یقین کہ جب وہ کہتا ہے یہ لے نجات تو آپ کو مل گئی, کیونکہ اس کے نتیجے ہوتے ہیں. پھر جنہیں وہ نجات دیتا ہے, گناہوں کی معافی کی کا یقین بخش دیتا ہے, انہیں اپنی حضوری کا یقین بخشتا ہے. ایسا لکھا ہے, جہاں 2 یا 3 میرا نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. لکھا جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر. تو دیکھ نہیں سکتا لیکن میں تجھے دیکھتا ہوں, مجھے معلوم ہے. لکھا تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن باتوں کے محتاج ہو, اس کو پتا ہے. اور پھر جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ میرے ساتھ ہے, اس نے کہا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر, اندر دل میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. پریم بھوجن اندر آتما کے ساتھ. آتما کو کچھ ایسی بات کھلا دے گا, کھلائے گا وہ آپ کی پیاسی آتما کو, کچھ پلائے گا آپ کی آتما کو, روح کو وہ خوراک بخش دے گا اور وہ جام پلا دے گا کہ ایک عجیب خوشی اور یقین ہوگا کہ میں اب اکیلا نہیں ہوں. سنو تو کتنی پیاری بات خداوند نے کہی ہے. دیکھ اتنے قریب آنا چاہتا ہے. یسعیاہ نبی کی کتاب, اور اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, ایک بڑی پیاری آیت ہے, 41واں باب 10ویں آیت. تو مت ڈر, اب مت ڈر تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. جنہیں وہ رہائی دیتا ہے وہ ان کے ساتھ رہتا ہے, جنہیں وہ معاف کرتا ہے ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے. تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں, ہراساں نہ ہو, مت گھبرا کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا, میں تجھے زور, جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کو سامرتھ دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, توفیق دیتا ہے. میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. تو مت ڈر. جو اس پر ایمان لائے تھے اور آج لا رہے ہیں, انہیں ایک طرف تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا, مجھے نجات دے دی ہے, یہ نجات یہی مجھے دی ہے, یہی مل گئی ہے. کیا ثبوت ہے؟ مجھے اندر محسوس ہوتا وہ میرے ساتھ ہے, اندر اندر میرے کچھ ہو رہا ہے, اندر سے مجھے وہ بدل رہا ہے. ایک عجیب قسم کا اطمینان اور شانتی مجھے مل گئی جو کبھی تھی نہیں پہلے. میں کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں محسوس کرتی. مجھے لگتا میرا خداوند میرے ساتھ ہے, جس نے میرے لیے اپنی جان دی ہے صلیب پر, جو مردوں میں سے جی اٹھا وہ میرے ساتھ ہے. یہ یقین بخش دیا تو خدا نے اپنے شاگردوں کو, اور تمام دنیا میں آج جو اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کے پاس نجات ہے, کمائی ہوئی نہیں, بخشی ہوئی. ان کے پاس اس کی حضوری کی خوشی ہے, اس لیے نہیں کہ انہوں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے, اس لیے کہ وہ آ گیا ہے, وہ آ گیا ہے اندر. ہم نہیں پہنچ سکتے, وہ پہنچ جاتا ہے. پھر دیکھو عجیب بات یہ کہ ان کو اس کی طاقت کا تجربہ ہوتا ہے. وہ طاقت جو پہلے نہیں تھی اب آ گئی. دیکھو کیسی عجیب طاقت ہے وہ, اس کا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں. یہ لکھا ہے خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. قیمت نہیں ہے, اس کی وجہ سے نجات ہے, اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے, بڑا مشکل ہے, بڑی زبردست طاقت چاہیے کہ جو آزمائشیں اس وقت ہمارے سامنے ان کا انکار کر دے. نہیں, یہ میرے لیے نہیں ہے,
یہ میں کبھی نہیں کہوں گا، یہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی، یہ بات میں کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو لوگ کہیں گے پہلے تو تو کرتی تھی، پہلے تو تو کرتا تھا۔ پہلے میرے پاس طاقت نہیں تھی، میرے پاس انکار کرنے کی طاقت نہیں تھی، مجھے ڈر لگتا تھا، اب ڈر نہیں لگتا مجھے۔ کیوں؟ وہ میرے ساتھ ہے، اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ بات میرے خداوند کی مرضی کے خلاف ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ بات اسے پسند نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ بات مجھے پہلے بھی برباد کر رہی تھی، میرا خاندان برباد ہو گیا اس بات سے۔ اب نہیں، اب میں منع کر سکتا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے، یہ نہیں کہ ہماری نجات کا باعث ہے، ایک نئی طاقت کا باعث ہے۔ جی، یہ یقین ہوتا ہے اس بات کا، جب نجات ہوئے گی، کسی کو نجات وہ دے دے گا تو یہ کوئی فرضی بات تھوڑی کہ جی میں نے فرض کر لیا مجھے نجات مل گئی ہے، کہ یسوع مسیح پر ایمان لایا تھا میں تو مجھے نجات مل گئی۔ اس کے ثبوت ہوتے ہیں، ایک عجیب قسم کی نئی خوشی ہے، ایک نئی قوت ہے اندر، کہ ہم انکار کر سکتے ہیں، نہیں یہ کام اب میں نے کبھی نہیں کرنا۔ ورنہ آزمائشیں اس دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی، ان کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ایسی آزمائشیں ہیں، خدا رحم کرے، خدا رحم کرے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پھنس گئے ہیں، ان کے پاس انکار کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں، منع نہیں کر سکتے، وہ جو ان سے کہا جا رہا وہ کر رہے ہیں۔ برا حال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ طاقت نہیں ہے۔ مگر دیکھو کیا اس کی مہربانی ہے، وہ نجات دے رہا ہے، نئی خوشی دے رہا ہے، ایک نئی طاقت دے رہا ہے، کہتا ہے یہ سب کچھ میرے پاس ہے تیرے لیے۔ اور دیکھو ایک اور یقین کہ اس دنیا کا سفر جب ختم ہوگا تو میں اس کے گھر میں ہوں گا، میری آتما بھٹکتی نہیں پھرے گی، یہ نجات یہاں بھی ہے اور اس نجات کی خوشی وہاں بھی ہے۔ ایک نئی طاقت ہے اور ایک نئی منزل ہے، ایک نیا یقین ہے۔ اس کا ذکر خدا کے بندے نے کیا، داؤد نے 23ویں زبور میں لکھا، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی۔ اس زندگی میں خدا کی بھلائی اور اس کی رحمت کا تجربہ مجھے ہوتا رہے گا، ہر روز ہوگا، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہاں سے جانے کے بعد خداوند کے گھر میں میرے لیے جگہ ہے۔ دیکھو ایک زبور ہے، اس میں لکھا ہے یہی خدا عبدالآباد ہمیشہ تک ہمارا پرمیشور ہے، خدا ہے، یہی موت تک ہمارا ہادی ہے۔ جب موت آئے گی تو موت ہمیں لے کے نہیں جائے گی، موت وسیلہ ہوگی، ہادی وہ ہوگا، وہ لے کے جائے گا اپنے گھر۔ اس لیے اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ واہ واہ، کیسا یقین ہے یہ یقین تھا خداوند کے شاگردوں کے پاس، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا سب کچھ اس کے قدموں پر رکھ دیا تھا، تمام دنیا میں جا کے خوشخبری سنا رہے تھے۔ اور یہی یقین ہے آج ان لوگوں کا خزانہ ہے، یہ ان کی طاقت ہے، جو جا کے ساری دنیا کو بتاتے ہیں۔ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایسی بڑی برکت دے دے کہ آپ کے اندر یہ پورا یقین ہو جائے کہ آپ کو نجات ملی ہے، آپ کو ایک نئی خوشی ملے گی، آپ کے اندر ایک نئی طاقت آ جائے گی، اور آپ کو کبھی اس بات کا شک نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا کہ یہاں سے جانے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ سب کچھ اس نے تیار کر رکھا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، میرے لیے۔ یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، خدا کا شکر ہو، میں شکر گزار ہوں خدا کا کہ میں نے آپ تک خدا کے پیار کی آواز پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ایسا لکھا ہے خدا یسوع مسیح کے کلام میں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ سننا مسیح کے کلام سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے وہ اور قسم کا ایمان ہے۔
ایک ایمان وہ ہے جس کا عقل تقاضا کرتی ہے، عقل کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، پھر روح آرزو کرتی ہے، پیاس لگی ہے کہ میں اسے جانوں وہ کون ہے۔ خدا یسوع مسیح کا کلام سننے سے یہ ایمان اور یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ تو مجھے پیار کرتا ہے، وہ تو میرے اندر آ کے رہنا مانگتا ہے، اس کا تو ایک ارادہ ہے میرے جسم سے، میری زندگی سے، اس کا ایک مقصد ہے، اسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ کتنا اچھا موقع ہے میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، اس بات کا یقین کر لو کہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کتنا اس کو پیار کیا ہے یا اس سے نفرت کی ہے، آپ نے اس کے حکم مانے ہیں یا توڑ دیے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا اس کے ساتھ میل نہیں ہوتا، ہم موت کے منہ میں ہیں، موت ہمیں چباتی ہے، جیسے چین نہیں آتا۔ لیکن ایک دفعہ جب وہ ہمیں موت کے منہ میں سے نکال لے اور اپنی محبت کا تجربہ ہم کو دے کے ہمیں پہچان ہو جائے وہ کون ہے، تجربہ ہو جائے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، پھر زندگی نئے طور پر شروع ہوتی ہے۔ آج شروع ہو رہی ہے بہت لوگوں کی۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ میں سے کون ہیں جو یسوع مسیح کا کلام سن کے کہہ رہے ہیں مجھے کچھ ہو رہا ہے، میرے اندر ایک نئی امید پیدا ہو رہی ہے، ایسی امید جس کا انت، جس کا انجام خوشی ہے۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو پیارے بھائی آپ بہت مبارک ہیں، پیاری بہن مبارک ہیں۔ وقت کو جانے نہ دینا، اسے کل پر نہ چھوڑیں، نتیجہ نہ دیکھنا کہ کیا ہوگا، خدا کو معلوم ہے اس کا نتیجہ بہت مبارک ہوگا۔ اگر آج اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں سپرد کر دیں اور اسے کہیں پیارے یسوع تو میری روح میں ایک ہلچل پیدا کر رہا ہے، تو اندر آ، اندر آ، میرے اندر رہ۔ وہ کہتا ہاں میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، میں ہی وہ ہوں جو تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا، آج سے تو میری ہے، تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ خوش رہ، خوش رہ، خوشخبری دوسروں کو بھی سنا۔